شادواست مهیاست بیاتا بروی کربلا منتظر ماست بیاتا بروی محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں کیونکہ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد یہ مہینہ آج بھی انتہائی قابل احترام اور پرعظمت سمجھا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع تھا۔ اسلام نے بھی یہ احترام جاری رکھا اور اس مہینے کو حرام قرار دیا جس میں جنگ و جدل کرنا حرام ہے۔ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے، مگر یہ آغاز کوئی خوشی سے نہیں ہوتا بلکہ سوگواری اور غم سے ہوتا ہے، کیونکہ اسی ماہ میں اسلامی تاریخ کا بہت اندوناک واقعہ کربلا رونما ہوا، جس میں پیارے رسول کے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور آپ کے اصحاب و انحصار نے عظیم قربانی دے کر لازوال شہادت حاصل کی۔ اگرچہ اہل تشیع ہر سال اس مہینے میں عزاداری اور غم مناتے ہیں، مگر مسلمان دنیا میں ہر گھر میں یہ مہینہ سوگواری اور غم کے ساتھ ہی بسر کیا جاتا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ سوگواری کی کیفیت لیے ہوئے ہے، کیونکہ سن 61 ہجری میں امام حسین اور ان کے باوفا اصحاب کی شہادت کا واقعہ کربلا کے مقام پر اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا، مگر اس مہینے کے ابتدائی 10 ایام خصوصی طور پر ایام عزا یا ایام حسین کہلاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں کسی بھی معصوم امام کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کیا کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔
ماہ محرم الحرام کس قدر اپنے اندر دکھ اور اضطراب کی کیفیت لیے ہوئے ہے، اس کا اندازہ معصومین اکرام کی زندگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی کبھی میں نے اپنے والد کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور عاشورے کے دن تک آپ کے چہرے پر پریشانی اور غم کا غلبہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ عاشورہ کا دن آپ کے لیے بہت مصیبت اور رونے کا دن ہوتا، اور آپ فرماتے، آج وہ دن ہے جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ جاد واس مہیاس بیا تاب روی، کربلا منتظر ماس بیا تاب روی، یہ ماہ مقدس طلوع اسلام سے پہلے بھی تاریخ انسانیت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں بڑے اور عظیم واقعات رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی اور حادثاتی نہ تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو کہ ہو کر رہا۔ اسی ماہ میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم کی قبولیت توبہ ہوئی، اور جب وہ زمین پر تشریف لے آئے تو آپ کی خلافت کا اعلان بھی اسی ماہ میں کیا گیا۔ ادیان عالم میں بھی محرم کا مہینہ بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے انبیاء اکرام کی زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات اسی ماہ میں وقوع پذیر ہوئے، جیسا کہ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ محرم میں عطا ہوئے، کشتی نوح کو طوفان نوح کے بعد وادی جودی میں ٹھہراؤ اسی ماہ میں نصیب ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت اور مقام خلیل اسی مہینے میں عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مہینے میں جیل سے رہائی نصیب ہوئی، اسی مہینے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بہت اہم وقت مچھلی کے پیٹ میں گزارا، اور اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی
آپ کو اسی ماہ میں نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں یہ مہینہ بہت مقدم ہے، کیونکہ فرعون اسی مہینے میں غرق آب ہوا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی اور کامرانی اسی مہینے میں عطا ہوئی۔ محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم زینت کہا جاتا تھا۔ اس ماہ میں ابرہا نے بیت اللہ پہ حملہ کیا اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے فناہ کر دیا۔ اس اہم واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ کی گواہی اور اسلامی مصادر کے مطابق قیامت کا وقوع پذیر ہونا ماہ محرم میں ہوگا، جس دن یہ دنیا نیست و نابود کر دی جائے گی اور قیامت برپا ہوگی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ۔ الغرض یہ مہینہ بہت عظمتوں کا حامل ہے، اے کاش کہ ہم اس کی حقیقی معرفت سے آگاہ ہو سکیں۔